حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب کوئی گناہگار یا بدکار شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتا ہے، معافی کے لیے آتا ہے، تو اس سے زیادہ میرے رب کو خوشی نہیں ہوتی کہ میرا گناہگار بندہ سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال حضور نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے الفاظ میں ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے سفر کے ارادہ سے اور وہ اکیلا جا رہا ہے، اس کے پاس ایک ڈاچی ہو، اونٹنی ہو، لمبے سفر پہ نکلے اور اس کی ڈاچی کے اوپر اونٹنی پر اس کا راستے کا زاویہ، راستے کا سفر کا خرچہ اس کے پاس ہو، سیلاب اور اتنا علاقہ ہو، چلتا چلتا سخت گرمی اور رات میں تھک جائے، اپنی ڈاچی کو آرام کے لیے خود بھی رک جائے کہیں پیڑ کے نیچے، اپنی ڈاچی کو بٹھا دے اور خود بے ہو جائے، اور اس سے فرماتا ہے کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد، سونے کے بعد جب وہ شخص اٹھے، اب جب وہ بیدار ہو تو اس کی ڈاچی موجود نہیں ہے، ڈاچی بھی غائب ہے، اس کے اوپر سامان جو تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب اس سے فرماتا ہے کہ وہ شخص بڑا پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کے حالت میں وہ اپنی ڈاچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، پھرتے 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 وہ تھک جاتا ہے سیلاب میں پھر پھر کے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا وہ گھبرا جاتا ہے گرمی سے اور تکلیف سے اور اس مصیبت سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میری آخری سانس ہے، اب میں ختم ہونے والا ہوں، اور کوئی دوسرا شخص اس کی مدد کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی اسلام میں اچانک اس کو اپنی ڈاچی سارا میں نظر آ جائے، اس کو اپنی وہ گم ہوئی ڈاچی اور اس کا سامان مل جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اس وقت اس کی خوشی کی تو کوئی دعائی نہیں، ایک شخص جو اکیلا ہو، مسافر ہو، صحرا میں پھر رہا ہو، گرمی کا دن ہو، اس کا سامان، اس کی سواری گم ہو جائے، دھوپ دھوپ کے تھک جائے، زندگی اور موت کے کش مکش میں ہو، اور اس صورت میں اس کو اگر اس کے ڈاچی اور سامان مل جائے تو اس کی خوشی کی کوئی دعا نہیں۔ تو میرے قریب آپ قسم دعا کر فرماتے ہیں کہ اے صحابہ گواہ رہنا کہ میرا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہگار بندہ اپنے مالک کے دربار میں سچے دل سے جڑ جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں مہربان ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان غنیمت دیتے ہیں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، کتنا حضور رحیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ گنہگار شخص جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تجھے پتا ہے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے، بڑے گناہوں کا اللہ ذکر نہیں فرمائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اس کے سامنے جب ذکر فرمائے گا تو وہ کہے گا جی اللہ مجھ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی تو نہیں کیا، اس نے کہا جی کہے گا کہ ہوا ہے، وہاں پر کوئی کہا کہ گنجائش نہیں بنا لی کسی کو۔ اب جب وہ مانتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسان میں فرمائے گا کہ اے میرے بندے تجھے پتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ان گناہوں کی وجہ سے۔ اب حضور سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے پر لرزہ طاری ہو جائے گا، اس کو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور دربار میں کھڑا ہے، اور اس والے کے دربار میں کہ جہاں پر انبیاء کرام بھی ہم نہیں مانتے، وہ بھی سب وہی ہوتے کھڑے ہوتے، اس دربار میں جب اللہ تعالیٰ خود سے پوچھے گا کہ اے گنہگار تو نے فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں کیا، وہ کہے گا کہ میں نے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے گا کہ تجھے پتہ ہے نا تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ڈر جائے گا، اس پر لرزہ طاری ہو جائے گا، کانپنے لگ پڑے گا، پسینے چھوٹ جائیں گے کہ اب میری خیر نہیں، گناہ تو میں نے کیے ہیں، گناہگار تھا، اور اللہ رب العزت نے فرشتے کے سامنے ان گناہوں کا ذکر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مالک کو بول گیا جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ تو حضور سے فرماتے ہیں کہ میں رب کا فضل دیکھو کہ اللہ کا وہ بندہ چونکہ تھا تو مسلمان ڈر گیا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، کیا مجھے میرے پاس تو کوئی گواہ ہے نہیں، گناہ تو میں نے کیے ہیں، اب میرے یہ عذاب ہی عذاب اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے میرے پسند کی فرمائے۔ تو حضور سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو وہ عرض کرے گا مولا جیسے تیری مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے
ان سب کو آج میں اپنے فضل کے ساتھ تیری نیکیوں میں ڈالنا ہم گناہوں کو بدل کر تیری نیکیوں میں ڈالنا. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا وہ بندہ انتہائی خوشی سے اس کی زبان سے نکلے گا کہ اللہ بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, میرے بڑے بڑے گناہ کو باقی رہتے ہیں, تو نے ذکر ہی نہیں وہ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان بزرگ کے مطابق مسکرا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میں نے تیری ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما کے مجھے جنت عطا فرما. اور میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندے اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تیرا رب تو بڑا مہربان, بڑا رحیم ہے, بڑا ہی کریم ہے. ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم صحابہ موجود تھے کہ نہایت ہی کمزور اور عمر رسیدہ ایک شخص, ایک بابا وہاں پر آیا, لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے اور نہایت ہی کمزور ہے اور بہت ہی عمر رسیدہ ہے. تقریباً حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر 100 سال کے لگ پاتی. بڑی مشکل سے چلتا ہوا حضور صلی کی بارگاہ میں پہنچا. جب سرکار نے دیکھا تو میرے آقا صاحب, حالانکہ وہ ابھی مسلمان بھی ہو, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن حضور صاحب کھڑے ہو گئے. میرے قریب آقا صاحب نے کھڑے ہو اسے پکڑا اور پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا. ہم نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ اے آنے والے بزرگ, اے بابے بتا دو کس گھر سے ہے. تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی ضعیف تھا, اپنی آنکھوں اس کی بھویں جو تھی وہ پلکیں جو تھی اس کی آنکھوں میں گری ہوئی تھی. ان کو اٹھا کر حضور کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص یعنی اپنی مثال کو دینے لگا کہ جس کی عمر 100 سال کے قریب ہونے والی ہے اور جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, کوئی اچھا عمل نہیں کیا, کفر میں گزاری, گناہوں میں گزاری, بدعمالیوں میں گزاری. تو میرے آقا سے پوچھتا ہے کہ آپ سب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا جس کی ساری عمر گناہوں میں گزری ہو, اور پھر 3 چیزوں کو اس نے ذکر کیا کہ ایسا شخص کہ جس کی عمر آپ یہاں پہنچ گئی, اسٹیج پہ وہ پہنچ گیا عمر کے کہ اگر میں آپ نماز پڑھنا چاہوں تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں. پھر دوسری بات اس نے کی کہ اگر میں پیسے کما کر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چاہوں تو اب میں کمائی کے قابل نہیں رہا, مزدوری نہیں کر سکتا, صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. اور تیسری بات اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد میں جانا چاہوں کفار کے مقابلے میں, حالانکہ وہ بھی کافر تھا لیکن اسلام کو روح کرنے کی غرض سے اگر کہ کفار کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلوں تو میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, جہاد نہیں کر سکتا, یعنی میں بیکار ہو چکا ہوں. یا رسول اللہ میرے گھر والے میری اولاد بھی مجھ سے مانگ گیا, تو کیا اگر میں بیکار ہوں, مجھے ایک صحابی نے آپ کے غلام نے سمجھایا ہے, تو اس کے سمجھنے پر میں آپ کی بارگاہ میں آیا, تو کیا میں تو بیکار ہوں, مجھے تو گھر والے بھی قبول نہیں کرتے, تو کیا میں اگر آپ کا کلمہ پڑھ کے اللہ پر ایمان لاؤں تو کچھ بیکار تو میرا اللہ رسول قبول کر لیں گے, مجھے اللہ اس کا رسول قبول کر لیں گے. تو میرے قریب آقا سے کیا تھا میں آنسو آ گیا, حضور نبی کریم صاحب کیا تھا میں آنسو آئے, اور آپ اس طرح ہوئے کہ جس طرح برسات میں بارش اور بھی برستا ہے. رونے کے بعد میرے قریب آقا سے ارشاد فرمانے لگے کہ اے بزرگ, اے آنے والے بابا پریشان نہ ہو, میرا رب تو وہ رب ہے کہ جس کو تیری نماز کی ضرورت نہیں, تو نماز نہ بھی پڑھتا, میرا رب عظیم ہے, اس کو بندوں کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب کا خزانہ اتنا ہے کہ ساری کائنات کو چوریاں بھر بھر کے بھی دے دے, تو اس کے کائنات کی اس کی قدرت کا جو خزانہ ہے اس کے مال اور دولت کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر گزار دیا, اس کو تیرے صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے آنے والے شخص, میرے رب کو تیرے جہاد کی ضرورت نہیں, جہاد کے بڑے نوجوان ہے, لیکن اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے تو میں اللہ کا رسول دعائی دیتا ہوں کہ اللہ اپنی عزت تجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے. جب اس بزرگ نے بات سنی تو حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ اپنی عزت کی ذات کتنی ضرور رہی ہے. میرے رب کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے, نہ ہمارے سرکار کی ضرورت ہے, نہ حج اور زکات کی ضرورت ہے. وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت کے ساتھ, کس ارادے کے ساتھ میری بارگاہ میں آ رہا ہے, میری رضا کے لیے اور میری محبت کے لیے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اور اس کی مثال حضرت فرید الدین تتار علیہ رحمۃ نے بڑی پیاری بات فرمائی. حضرت خواجہ فرید الدین تتار علیہ رحمۃ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال پیش کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, ایک بندہ, اور اس کی عادت تھی وہ ہمارا
ایک شخص کو پکڑا اور اپنی عادت کے مطابق اس مسافر کو گھر لے آیا کہ بھائی میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تو مسافر ہے۔ اب وہ بیچارہ مسافر کو اس کے ساتھ آ گیا۔ جب اس کے گھر میں پہنچا اس نے حسب معمول اس شخص کو باندھا، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا اور تلوار اس کو کہیں دوسرے گھر میں، گھر کے دوسرے کونے میں پڑی تھی، وہ اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ اب اس شخص کی بیوی جو تھی وہ بڑی رحم دل تھی، وہ بھاگتی آئی چھٹ کے اپنے خاوند سے، اس نے آدھی روٹی جو ہے اس مسافر کو دے دی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند بڑا بدبخت ہے، وہ مجھے باہر دینا چھوڑے جا رہے لیکن موت سے پہلے میں چاہتا تھوڑی سی روٹی کھا لوں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی اس کو لے کر اس کی بیوی چلی گئی اور وہ شخص تلوار لے کر جب آیا تو جوس دیکھا اس نے اس مسافر جس کو میں نے باندھا اور قتل کرنے کا ارادہ، تو اس کے ہاتھ روٹی ہے، کچھ اگلی روٹی کہاں سے ہے؟ تو اس مسافر نے بتایا کہ تیری بیوی ابھی مجھے یہ روٹی دے گی۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے فوراً رسی کھول دی۔ اس نے کہا اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میرا معمول تو یہ ہے کہ میں مسافر کو لا کر گھر میں باندھ کر قتل کرتا ہوں، لیکن تجھے اب میں قتل اس لیے نہیں کروں گا کہ تیرے ہاتھ میں میرے گھر کا نمک آ گیا اور تم نے میرے نمک، میرے گھر کی روٹی کا لقمہ اپنے حق سے نیچے اتار دیا، تو میرا یہ دستور نہیں ہے کہ جو میرے گھر کی روٹی اور نمک کھا لے میں اس کا ساتھ قتل کروں۔ اب تو میرا مہمان ہے اور تم پر کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو میں تیری حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہوں۔ یہ بات لے کر حضرت خواجہ فرید بن عطار بڑی پیاری بات دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، وہ شخص جو بدمعاش تھا، جو آوارہ تھا اور جس کا معمول تھا کہ وہ گزرتے ہوئے بے گناہ اور مظلوم مسافر کو پکڑ کر اپنے گھر میں لا کر باہر دیتا تھا، اس نے بھی اپنے گھر کی روٹی کے ایک لقمے کا حیا کیا۔ اے بندہ خدا، تو ہر وقت اپنے رب کا ذکر کر، تو ہر وقت اپنے مالک کے در سے کھا رہے تھے، کاش کہ سچے دل سے تو توبہ کر لے، تو اگر وہ بندہ ظالم بندہ اپنے گھر کے لقمہ کھانے والے کو معاف کر دیتا ہے تو مالک کے رزق کا ہر وقت لقمہ کھانا وہ یقیناً تجھے معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج صحیح سچے ارادے کے ساتھ نیت کر کے، توبہ کی نیت کر کے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیا یا علی۔ وہاں فرماتا ہے کہ تو سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر تو سے، پھر دیکھ کے اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی فرماتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بات بھی حضرت فرید بن عطار نے اپنے ملفوظات میں لکھی۔ وہ سلطان محمود غزنوی کہ جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور حضور کے غلام بھی تھے۔ وہ پرانے وقت کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ بھی ہوتے تھے اور حضور کے غلام بھی ہوا کرتے تھے۔ آج کل نہ ہمارے بادشاہ جو ہے وہ حضور کے غلام ہے، نہ ہم حضور کی سچی غلامی میں دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن سچی غلامی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی، وہ سلطان محمود غزنوی کے جو جن کے بارے میں مولانا روح نے لکھا کہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے، تو ایک اور کسی ملک کا بادشاہ وہاں پر آیا ہوا جس کو دیکھا کہ وہ بڑے کھان بات کے ساتھ ہے، بڑے شامہ لباس کے ساتھ، اور اس کی فوج کے ساتھ چل رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کہاں سے چل؟ یہ حرم کی زمین ہے، مدینے کی زمین ہے، اور یہاں پر تو اپنے بادشاہی دکھا رہا لوگوں کو۔ تو اس بادشاہ نے ہاتھ باندھ کر کہا سب لوگوں کی طرف کہ میں اور لوگوں کو اپنے کھان بات دکھانے والا ہوں، میں تو اس لیے اس نشریت کے ساتھ اور شاہی لباس کے ساتھ آیا ہوں کہ دنیا مجھ سے پوچھے اور میں بتاؤں کہ حضور کے صدقے سے مجھے عطا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف کسی مدینے کی گلی میں کسی نے سلطان محمود غزنوی کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک مشکیزہ اپنے کندھے پر پانی کا رکھے ہوئے اور آنے والے حضور کے غلاموں کو مٹی کے پیالوں میں پانی پلا رہا ہے۔ کسی نے کہا سلطان محمود غزنوی تو غزنوی کا بادشاہ ہے اور مدینے کی گلی میں یہ حال، تو سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا وہ غزنوی میں میں بادشاہ ہوں، مدینے کی گلی کا میں گدا ہوں، مدینے کی گلی کے مسافروں کو اگر میں پانی پلا دوں تو میری یہ سعادت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، اور اس کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کو بہت ہی محبت، بہت زیادہ۔ تو حضرت فرید بن عطار علیہ رحمۃ دیتے ہیں کہ ایک بار ایاز بڑا سخت بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو بادشاہ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھائی جاؤ اور جا کر میرے غلام ایاز جو غلام خاص ہے اس کا پتہ کر جاؤ کہ وہ بہت سخت بیمار ہے، تکلیف میں، اس سے پوچھو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ لیکن اپنے خادم کو کہا کہ جانا اس طرح کہ فوراً جانا اور واپسی دستیاب ہے، راستے میں کسی جگہ پر رکنا نہیں، یعنی جتنا تیز بھاگ سکتے ہو فوراً بھاگ کے جاؤ اور بغیر رکے ہوئے کہیں پر ٹھہرے ہوئے پتہ کر کے ہاں اس کا دریافت کر کے فوراً میرے پاس واپس ہو جلدی آ۔ اب غلام نے بادشاہ کو چھوڑا، اس نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی رکنا نہیں، اگر تم نے دیر کر دی تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب بادشاہ لوگوں کے ڈر سے وہ بھاگا
بھاگتا ہو گیا. حضرت فریدی نتار فرماتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے وہ ایاز کے پاس پہنچا. جب دیکھا تو آگے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایاز بیٹھا لیٹے ہوئے چارپائی پر, اس کے پاس سلطان محمود غزنوی بیٹھا ہو, بادشاہ بھی بیٹھا ہو. اب وہ بڑا حیران ہوا, خاطر اور ڈر گیا. بادشاہ نے پوچھا بھی اس نے کہا نہیں کہ اس نے کہا میں تو قسم اٹھاتا ہوں میں کہیں پر نہیں اٹھا. بادشاہ نے کہا تو قسم بار پر ڈالا, ٹھیک ہے تو بھاگتا ہوا ہے. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں تو بھاگتا رہا ہوں کہیں پر نہیں رکا, آپ کی ساری راستے میں مجھے ملی نہیں, آپ میرے سے پہلے کیسے یہاں پر پہنچے. تو سلطان محمود غزنوی حضرت فریدی نتار فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بھاگتا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے جلدی سے پہنچا ہے, لیکن ایک راستہ چونکہ یہ میرا غلام خاص ہے, ایک راستہ میں نے زیر زمین بنایا ہوا ہے, ایک شارٹ راستہ میں نے زمین کے نیچے سے بنایا ہوا ہے, اس راستے سے میں نے تجھے بھیج کر اس شارٹ راستے سے جو زمین کے نیچے سے آتا ہے میں یاد کے پاس پہنچا, کیونکہ یاد کے ساتھ بڑی محبت ہے. تو یہ بات دیکھ کر حضرت فریدی نتار فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان, فرشتے تیرا رزق لے کے آتے ہیں, پیغام لے کے آتے ہیں, اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ اور نعمتیں تیرے لیے لے کے آتے ہیں, لیکن ان کاستوں سے آنے سے پہلے اپنے دل کے راستے میں سے ایک نور کا راستہ بنا لے کہ جس راستے سے فرشتے کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے پاس آئے, اللہ کی ذات کے تو قریب ہو جائے اور رب تیرے قریب ہو جائے, تاکہ فرشتے آئے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی دل اپنا نام اکرام کرے. لیکن دل کا راستہ صاف ہو کر اپنے دل کو اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی محبت سے, اللہ کی ضرب سے اور کسی اللہ والے کی نگاہ سے صاف اور پاک کر لے. جب یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر اللہ کے نوری فرشتے کی رفتار سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ خود کرے تجھے اپنے گھر میں بلا لے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر اور اپنی صحبت پہلے اس فرشتے کے آنے سے عطا فرما دے, لیکن اس کے قریب تو ہو, اس کے پاس آنے کی کوشش تو کر. جب وہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے کھول دے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ آئے سے, یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات اسی پرمہ شعبان کی رات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ نمبر میں تشریف فرما تھے. آدھی رات کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں اٹھی, میں نے دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا بستر خالی ہے. تو میں ڈر گئی کہ حضور علیہ السلام کسی پریشانی میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں. تو آپ فرماتی کہ میں ڈھونڈتی نکلی تو میں دیکھا میں نے کہ جنت البقیع قبرستان کے اندر حضور علیہ السلام نے ساتھ مبارک سجدے میں رکھا ہے اور بڑا ہی لمبا سجدہ آپ نے ادا کیا. حتیٰ کہ جب ساتھ مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج رات کون سی رات ہے؟ تو آپ کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میرا رب اپنے خاص انوار و تجلیات کے ساتھ آسمان ابر پر آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوا ہے, اور پوری رات یعنی 15 شعبان کی مغرب سے لے کر صبح فجر کی اذان تک پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کے اپنے بندوں کو آواز دیتی ہے. کیا میرے بندوں آج دنیا میں ہے کوئی ایسا میرا بندہ جو آج اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور میں اپنے فضل سے اس کو معاف کروں؟ آج اس روئے زمین پر ہے کوئی میرا بندہ کہ جس کے پاس اولاد کی کمی آج وہ کچھ سے دعا مانگے اور میں اس کو اولاد نہیں پاتا ہوں. آج ہے کوئی اس روئے زمین پر ایسا شخص کہ جس کے پاس دولت اور رزق کی کمی ہو مجھ سے رزق اور دولت مانگے میں اس رزق عطا فرماؤں. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیب ہے کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور میرا رب کو اتنا غفور رحیم ہے, اتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے ابھی تیری آنکھ سے ندامت کا آنسو نکل کر زمین پر نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی میری رحمت اپنے بندے کو اپنے فضل سے کام دے. پہلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کی دار میں لے لیتی ہے. تو کتنا بڑا اس کا انعام و اکرام ہے. تو اس کی پیارے ساتھی یہ رات وہ بابرکت رات ہے. حضرت شیخ صاحب علیہ رحمت بہت بڑے عاشق تھے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا بابا سادی یہ بتاؤ کہ شب برات کے شب معراج کی برکتوں والی رات میں ان کی نشانیاں کیا ہیں, اور یہ کیسے آپ کو پتہ لگے کہ یہ برکتوں والی رات اور اس رات کے فیوز برکات ہم کیسے حاصل کریں؟ تو حضرت شیخ صادی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہو نا محبت والا, اس راستے کا کوئی مسافر ہو اللہ کی محبت کا, تو حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے ہر رات شب معراج اور شب برات, یہ ہر رات جس کو اپنے مالک کی محبت اور صبر نصیب ہو سکتی ہے بشرطے کہ کوئی لینے والا ہو, اللہ کے حضور چننے والا ہو, اللہ کے دربار میں مانگنے والا ہو. جو اس کی پیارے ساتھیوں یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ باہر سیر ہونے کے شکار کے لیے, تو چلتے چلتے راستے میں سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ شکار کے لیے نکلتے فوج سے آگے نکل کے اکیلے,
تو دیکھا کہ ایک لکڑہارا ہے، ایک ضعیف شخص ہے، اور اس نے اپنے خنجر پر یا سواری پر لکڑیوں پہ گٹھڑا باندھ کر رکھا ہوا ہے جو کانٹے دار ہے اور بیچنے کے لیے بازار میں لے جا رہا ہے، جلنے کے قابل ہے، کسی کام کے قابل نہیں ہوگا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ وہ بابا لکڑہارا جو تھا اس کی وہ لکڑیوں کا گٹھڑا جو تھا وہ نیچے گرا ہوا ہے۔ تو آپ غریب آدمی نے پوچھا بھائی بادشاہ کو جانتا نہیں تھا سلطان محمود غزنوی کو، پوچھا بابا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ لکڑیاں میری سواری سے نیچے کو گر گئی ہیں اور مجھ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو ساتھ اٹھاتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس گٹھڑے کو ہاتھ رکھا اور اس کے سواری کو اوپر لاد دیا۔ اب جب لاد دیا، اب اس لکڑہارے کو پتا نہیں تھا کہ یہ سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ اپنی سواری پہ تیز سے آگے نکل گیا اور اپنے فوج کو کہا کہ اس سوریے کا شکل کا ایک شخص اپنے خنجر پر لکڑیاں لا رہا ہے، جب وہ گزرے تو اس کا راستہ بند کر کے اسے میرے تک پہنچا۔ اب انہوں نے سائڈوں سے راستہ بند کر کے فوج بابر کو لے کر وہ فوج جو ہے سلطان محمود غزنوی کے پاس آ۔ جب سلطان محمود غزنوی کے سامنے پیش ہوا اور اس لکڑہارے نے غور سے دیکھا تو اٹھا گیا۔ اس کا یہ تو بادشاہ تھا جس نے میری لکڑیوں کا گٹھڑا میرے ساتھ میری سواری پر لادا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ بادشاہ تو مجھ سے پوچھے گا۔ بادشاہ نے نہایت مسکراتے ہوئے کہا کیا بابا یہ بتا کہ لکڑیاں جو ہے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں اور میں یہی مزدوری کرتا ہوں، روزانہ جنگل میں آ کر یہ مفت میں یہ لکڑیاں جو ہے کانٹے والی یہ توڑتا ہوں اور ان کو توڑ کر کاٹ کر ان کو لے جاتا ہوں سواری پر لاد کے بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کا گزر وقار بڑی مشکل سے کرتا ہوں۔ اب بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بتا بابا کہ اگر یہ آج لکڑیاں بازار بیچنے کے بجائے میں تجھ سے خرید دوں تو مجھے کتنی قیمت ملے گا؟ تو بابا بڑا سیانا تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر آپ نے خریدی ہے تو آپ کے لیے اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ 10 تھیلیاں سونے کی مجھے دیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس کے سپاہی بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لکڑیاں جو فضول سی ہیں بالکل بیکار ہے، سر جلنے کے کام آنے والے اور کانٹے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ لکڑیاں اور ان کی قیمت 10 تھیلیاں سونے کی، یہ تو کیا کہہ رہے ہوش میں ہو؟ اس نے کہا میں نے ہوش سے کہا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ اس کا خود اور قیمت 1 روپے سے بھی زیادہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت روپے کے لیے بولے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 10 سونے کی تھیلیاں قیمت اس کی ہو گئی ہے کہ ان لکڑیوں کو جو بالکل بیکار تھی ان کو بادشاہ وقت کا ہاتھ آ گیا اور ان گٹھڑے پر اس کے لکڑیوں کے گٹھڑے پر بادشاہ کی نگاہ پڑ گئی ہے۔ یہ بات لے کر حضرت ابن عطار فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان تو بھی اپنے بیکار دل کو اپنے مالک کے دربار میں رکھ، ایک دم اپنے دل کو پیش کر کے دیکھ، جب رب کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کی قیمت کو عرش و لا سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، سبحان عرش اللہ، اللہ سے بھی تیرے دل کی قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کی بارگاہ میں ہاتھوں سے ایک دفعہ اپنے گناہ کو لا کر اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کر کے معافی مانگ کے دیکھ کوشش، پھر دیکھ کے تیرا مالک کس طرح مہربانی فرماتا ہے۔ تو پیارے ساتھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، بڑی مہربان ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جولی ہے اور نہ ہمیں سوال کرنے کا ڈھنگ ہے۔ مولانا روح علیہ رحمۃ اس لیے فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا تو وہ کسی نقاش کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تھا وہ بڑا جسم کے لحاظ سے بڑا موٹا تازہ تھا لیکن بہادر نہیں تھا، ڈرپوک تھا۔ تو وہ جا کر کہنے لگا کہ نقاش کو کہ مجھے نا میرے جسم پہ آپ شیر بنا۔ اس نے کہا اچھا شیر بنا دیتا ہوں، سوریوں کے ساتھ نا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو کس جگہ پہ؟ اس نے کہا میرے کھانے پہ شیر بناؤ۔ اب مولانا روح فرماتے ہیں کہ اس نے جب سوئی چڑھی نا پہلی سوئی لگی تو اس نے کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کے کان بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو کان کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی اور چیز بناؤ۔ اب اس نے جب دوسری سوئی کھبوئی اسے تو اس نے کہا جب دوسری سوئی لگی تو کہنے لگا اب کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس میں بڑی دعوت لگی ہے، سر کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بنا دو۔ اس نے کہا اس کے ٹانگے بنا۔ جب ٹانگے بنانے لگا پھر اس نے کہا یہ بڑی تکلیف ہو رہی کیا کرو؟ اس نے کہا ٹانگے بنا۔ اس نے کہا یہ بھی رہنا، حتیٰ کہ جسم کے جو اس بنانے کے لیے وہ لگاتا سوئی وہ کہتا جی سے رہنا۔ آخر وہ نقاش جو اس نے سوئی آتی، اس نے کہا بھائی میرے پاس ایسا شیر نہیں ہے جس کے کان بھی نہ ہو، جس کے سر بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہو، تم کسی اور کے پاس جاؤ جو ایسا شیر بنا دے۔ تو یہ بات لے کر حضرت مولانا روح علیہ رحمۃ بڑا پیارا نسخہ لکھتے ہیں کہ اے انسان تو کہتا ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن قرآن پاک تلاوت کرنے کا جب گھر میں وقت ہوتا ہے تو تلاوت نہیں کرتا۔ تو زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تیرا دل غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ جب روزے کا مہینہ آتا ہے ہمارا رمضان تو تو روزہ نہیں رکھتا، تو کیسا تو اسی طرح شیر ہے کہ جس شیر کے نہ کان ہے نہ بازو ہے نہ ٹانگیں ہیں۔ اگر صحیح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اپنے آپ کو جھکا دے، اس کے حکم کے سامنے، اس کی فرما برداری کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ جب تو اس کے سامنے جھک جائے گا تو اللہ رب العزت تجھے اپنی بارگاہ میں حضور فرمائے، لیکن ہاں اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے۔ تو پیارے ساتھیو یہ آج کی رات بڑی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے
اور اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو لوح محفوظ کا علم ہے، حلیموں کے ذات شکور ہے، ہر بات سے واقف ہے، اور قیامت اور بعد از قیامت تک ہر عمل کا، ہر وقت کا، ہر گھڑی کا واقف ہے. لیکن اللہ رب العزت ہر شب برات اس رات کو لوح محفوظ پر تو ہماری تقدیریں لکھی ہیں پوری کائنات کے انسانوں کی. وہ احکامات اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے اپنے فرشتوں کا عطا فرما رہے ہیں. یعنی رزق والے فرشتے کو پورے سال کا رزق اس مہینے اس رات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلاں انسان کو اتنا اتنا رزق پورے سال میں دینا ہے. موت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ موت کو حکم دے دیتا ہے. حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تو کتنا غافل ہے کہ تم زمین پر اکڑ کر پھر رہا ہے، غفلت کے ساتھ پھر رہا ہے، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو کفن تجھ کو پہنایا جا رہا ہے وہ بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہوگا. وہ کپڑا جو کفن تجھے پہنایا جا رہا ہے وہ بکنے کے لیے دکان پہ آ گیا ہے اور تجھے ہوش ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تجھے مرنا ہے. تو یہ حقیقت حال ہے کہ ہم موت سے اتنے بے خبر ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہمارا نام اللہ تعالیٰ فرشتے کو، اسرائیل علیہ السلام کو اس سال مرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام دے رہا ہو اور ہم بے خبری میں غفلت میں سوئے ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو اس رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو یقیناً ہمارا رب نہایت ہی غفور رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے. تو اب انشاءاللہ ذکر کی محفل ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد لنگر، اور لنگر کے بعد پھر انشاءاللہ صلاۃ تسبیح وغیرہ اور نفل نوافل کا طریقہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے. جو ساتھی یہاں پر نفل پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پر نفل پڑھیں، اور جب گھر میں جا کر نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں گھر میں نوافل ادا کریں. اللہ رب العزت کی پاک اور بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو اس بابرکت رات دے سکے، ہم تمام ساتھیوں کے حاضرین کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کو صحبت نصیب فرمائے. دعا اللہ. Allah